اچھا سر، یہ جو آپ کی تصنیف ہے فتوح الغیب، یہ لفظ فتوح الغیب کا کیا معنی ہے، اور اس نام کا یہ چناؤ کیوں کیا حضور سیدنا غوث الاعظم نے؟ اچھا، حیران ہوں گے، تصوف کی آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں، جی چونکہ تصوف بنیادی طور پر انسان کے باطن کی جلا، ہاں جی انسان کے روح کی جلا، جی انسان کے قلب کا وہ پہلو جو محبت الہی اور محبت رسالت سے بہت گہری وابستگی کھاتا ہے، تو ان معنی اور مطالب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ ضرور ایسا بولتے ہیں. صحیح. جیسے دیکھیں داتا صاحب کی کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، ہاں جی یعنی جن چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ان چیزوں کو کھولنا. واہ. تو دیکھیں کشف المحجوب. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو تصوف کی پرانی کتاب ہے، ایک کتاب کا نام ہے کتاب اللمع. لما. اصل میں یہ لفظ ہے لوماؤن. صحیح یہ لمعتن کی جمع ہے. صحیح. لوماؤن کا معنی ہے شعائیں، انوار، روشنیاں. یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بندے کے باطن کو جو اللہ و نبی کے ساتھ وابستگی ہے اس بنیاد پر اس کو ایک نور ملتا ہے، اس کو روشنی ملتی ہے. تو یہ جو فتوح الغیب کا لفظ ہے، یعنی وہ امور جو غیب میں ہیں، جن پر انسان کی عقل اور انسان کے حواس نہیں جا سکتے، وہ اولیاء کو کمال تقوی اور طہارت کی بنیاد پر معلوم ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی جو چیزیں پردے میں تھیں ان چیزوں کو کھولنا، بر بنائے روحانیت، صحیح. بر بنائے کشف، واہ. بر بنائے الہام، بر بنائے القا. تو آپ جب فتوح الغیب کو پڑھیں گے آپ کو بڑی غیر معمولی حیرانگی ہوگی کہ فتوح الغیب میں مضامین کو حضور غوث پاک نے جس انداز سے ادا فرمایا ہے، ایک ایک جملہ بتاتا ہے کہ یہ الہام آپ کا ہے، یہ آپ کو کشف کے طور پر معلوم ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو علمی تبحر بھی بہت زیادہ تھا، اور روحانیت تو آپ کی ویسے غوث عظمی کے ساتھ منسوب ہے، تو وہ جامعیت آپ کو یہاں نظر آئے گی. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا سر، اگلی جو میں بات پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ مطلب جیسے حضور داتا صاحب نے اپنی پوری تمہید لکھی کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے، تو میں نے اس کے جواب میں پھر کشف المحجوب جو ہے نا وہ تحریر کی. تو یہ جو فتوح الغیب ہے یہ حضور غوث اعظم نے لکھنے کی کوئی وجہ بیان کی ہے؟ آپ نے وجہ تو بیان نہیں کی، لیکن آپ کے جو سوانح حیات مرتب کرنے والے لوگ ہیں اس سے ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ہفتے میں باقاعدہ واعظ فرماتے تھے. صحیح. اور کچھ آپ کے واعظ تو ہوتے تھے قرآن و حدیث پر مشتمل، اور کچھ آپ کے واعظ ہوتے تھے تصوف پر مشتمل. صحیح. تو لگتا یہ ہے کہ انہی واعظوں کے دوران ہی آپ نے محسوس کیا کہ لوگ چونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت فیل کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے تصانیف کی طرف آنا چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ احتمال یہ ہے کہ آپ کی یہ تصانیف براہ راست آپ کے اپنی ذاتی قلم سے لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی املا کرائی ہوئی باتیں ہیں. یعنی جو باقاعدہ املا کرواتے تھے، کسی نے سنی یا لکھی، وہ پھر مرتب کی گئی اور وہ آپ کے نام سے منسوب ہیں. لیکن اس کے منسوبیت میں یہ جو گواہی ملتی ہے کہ چونکہ اندر وہ باتیں جس انداز سے لکھی گئی ہیں اور اس کے اندر جو گہرائی پائی جاتی ہے وہ آپ کے بنیادی نظریات سے مکمل مطابقت رکھتی ہے. تو سر کوئی بندہ کسی سے بات سن کے تحریر کرتا ہے تو وہ تحریر اپنی نام اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے؟ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ مشائخ کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ تحریریں ہو جاتی ہیں نا وہ پھر بعض اوقات ان کو پڑھ بھی لیتے ہیں. صحیح. وہ اہتمام بھی آپ کے ہاں تھا، یعنی آپ کے جو ملفوظات لکھے جاتے تھے وہ ملفوظات باقاعدہ آپ کو سنائے بھی جاتے تھے. صحیح. جب اہتمام کی یہ شکل ہو تو پھر اس شخصیت کا نام لکھا جا سکتا ہے. صحیح. تو سر اب یہ بھی بتا دیں کہ فتوح الغیب جو سیدنا غوث الاعظم نے لکھی، اس میں کتنے ابواب ہیں اور کیا کیا مباحث شامل کی گئی ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر تو 27 کے قریب آپ کے مقالہ جات ہیں. صحیح. یعنی 27 آپ نے بحث مرتب کی ہیں. صحیح. اور ان بحثوں میں آپ حیران ہوں گے، نفس کی بحث،
یہ جو نفس انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے. پھر اس کے علاوہ پابندی شریعت کی بہت تفصیلی بحث آپ نے کی ہے. صحیح. اس کے بعد انسان کے نفسیات کا پورا میکانزم، انسان کا قلبی صفا، انسان کے اندر معرفت الہی کا پہلو، رضائے الہی کی بحث، اور شیطان اور نفس کا انسان کو بہکانے کا سسٹم، دنیا کی محبت میں گرفتاری کی وجہ سے جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ نظام آپ نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو اس میں سر جی جو فتوح الغیب کی مباحث ہیں، اس کی ہم چونکہ اب اس کی سیریز شروع کرنے لگے ہیں، تو میرا خیال میں ہم پہلے باب سے اس کی بات شروع کریں گے. تو آج ہم سر آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ پہلا باب حضور غوث اعظم نے فتوح الغیب کا کیا باندھا، اور اس میں کن کن مباحث کو لیا اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ نے بنیادی طور پر بحثیں تو بہت گہرائی کے ساتھ مرتب کی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو علم ہے کہ آپ شریعت کی بھی بات کرتے ہیں، جی، طریقت بھی کرتے ہیں، معرفت کی بھی، حقیقت کی بھی. صحیح. تو پہلا آپ کی بنیادی طور پر جو باب باندھا ہے اس کو عنوان رکھا ہے صفات مومن. صفات مومن. یعنی مومن کی صفات تو ویسے بڑی کثرت کے ساتھ گاہے بگاہے بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں جو پوری بحث میں نے دیکھی ہے، اس میں مومن کی صفات میں 3 صفات کو بہت فوکس کیا ہے، اور وہاں تاثر دیا ہے کہ یہ 3 صفات سے تو مومن کو کبھی الگ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یعنی مومن بندے کو اپنا تعلق ان 3 صفات کے ساتھ اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ یہ 3 صفتیں اس کی زندگی سے منفی نظر نہ آئیں. صحیح ہے. اب اس میں پہلا فرماتے ہیں ہر مومن کے لیے تمام حالات میں 3 چیزوں پر کاربند رہنا ضروری ہے. اب اس میں جو پہلا لفظ ہے نا، ہر حال میں، اب ایسا نہیں کہ ان 3 صفات میں ایک رہ جائے تو دوسری آپ نہ ہو، یا 2 ہوں تو تیسری نہ ہو. نہ مومن کے لیے کسی صورت زیب نہیں دیتا کہ وہ ان 3 صفاتوں کی بیک وقت نمائندگی نہ کرتا ہو. صحیح. یعنی اس کو دیکھ کر 3 صفتیں تو ضرور نظر آنی چاہیے. پہلی فرماتے ہیں پہلے احکام خدا بندی کی تعمیل کرے. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس کو دے رکھے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے جو شریعت ہمیں مل چکی ہے، خواہ وہ بندہ بیٹھا ہے، خواہ چل رہا ہے، خواہ پھر رہا ہے، خواہ اس پر خوشی ہے، خواہ غمی ہے، جن حالات میں بھی ہے، اس کے افعال سے یہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ شریعت کا پابند ہے. یہاں ذرا یوسف سے میں بات کو کلیئر کروں، یہ جو لوگ تانا دیتے نا یا تصوف شاید شریعت کی پابندی کا درس نہیں دیتا، یہ تصوف کے امام ہے جو پہلا جملہ یہ بول رہے ہیں کہ مومن بندے کو کسی صورت زیب نہیں دیتا کہ وہ تعمیل احکام خدا بندی سے ہٹ جائے. یعنی ان کا انہوں نے تو یہ پہلا بنیاد ہی یہ رکھ دی کہ تصوف میں وہی آ سکتا ہے جو شریعت کا قائل ہو. عمل میں جتنی پختگی اور استقامت ہوگی، اور جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سامنے رکھے گا، اس کے لیے تصوف کی راہ تو ہموار ہے. لیکن جو اس پر نہیں چلتا، اب ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر اگر کچھ ایسا لٹریچر کسی کو ملا ہے، یا اس نے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صوفیہ نہ شریعت کو مانتے ہیں، نہ نعوذ باللہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نہ ان کا فقہ پر عمل ہے، ان کا کوئی اپنا ایک ڈھب ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے. کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، اور وہ جس لٹریچر کا سہارا لے رہا ہے وہ ہمارے تصوف کا مستند لٹریچر نہیں ہے. یہ مستند ترین کتابیں ہیں. یہ میں آپ کو ایک حوالے سے مبارکباد بھی دیتا ہوں. ایسی کتابیں درسن آنی چاہیے لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اصل تصوف کیا ہے، تاکہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں اور ان کا جو ایک منفی سوچ ہے، تاکہ صوفیہ اور اولیاء سے متنفر کیا جائے. تو سر اس میں قطع کلامی معاف، اس میں درمیان میں
کچھ لوگ لوگوں کی ہی ہیبٹس کو دیکھ کے بھی تو بات کرتے ہیں نا. جن لوگوں نے صوفیزم کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے ایسے لوگ بھی تو معاشرے میں ہیں نا. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے نا، ہمیں ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے. جی بالکل، ورنہ تو کون سا شعبہ جس میں 2 نمبری نہیں ہو رہی. بالکل ایسے. تو آیا اپنے جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، آیا ہم سب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ ٹھیک بیٹھے ہیں؟ تو لامل ان میں ٹھیک بھی ہوتے ہیں. یہ تو اب بندے کو باشعور ہونا چاہیے. ہمیشہ بات وہ کرنی چاہیے جو بنتی ہے. تو تصوف میں بھی اگر کسی جگہ کسی کو ایسا لگتا ہے تو اصل تصوف موجود ہے، تو اصل تصوف کی اب بات کریں. تو ہم کون سا وہ تصوف کو ڈیفینڈ کرنے لگے ہیں جو تصوف کی چادر جس پر چڑھائی گئی ہے. صحیح. ورنہ اصل تصوف تو وہی ہوگا نا جو داتا صاحب نے لکھا ہوگا، جی جی جی، جو سرکار غوث اعظم نے لکھا، بے شک جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا، بے شک جو مجدد الافسانی نے لکھا، بے شک. جو ابن عربی نے لکھا. تو اصل تصوف تو یہی ہے. اب جو ان بنیادی کتابوں کو نہ پڑھے اور ان کے مفاہیم کو غلط لیبل لگا دے اور تعصب کی بنیاد پر بیان کرے تو وہ تو پھر اس کا مطلب کہ بد نیت ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. تو پہلا آپ نے دیکھا فرمایا احکام خدا بندی کی تعمیل کرے ہر صورت. صحیح. دوسرا فرمایا کہ تمام ناپسندیدہ امور سے اجتناب کرے. ٹھیک ہے. کرنے والے جو شریعت میں کام ہے وہ سارے کرے. جن کاموں سے شریعت نے منع کیا اس سے اجتناب کرے. صحیح. اور ایسا نہیں ہوگا مومن کے لیے کہ اجتناب والی چیز بنتی تھی اور وہ اجتناب نہیں کرتا. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک کی زبان میں وہ مومن کی لائن میں تو کھڑا رہے گا لیکن مومن ہونے کی وجہ سے جو اس کو اللہ و نبی کی جو رحمت ملنی چاہیے وہ اس رحمت کی جگہ سے اب ہٹا کھڑا ہے. صحیح. وہ اس کو فیض نہیں ملے گا، وہ برکت نہیں ملے گی، وہ حفاظت نہیں ملے گی، وہ زندگی میں اطمینان نہیں ملے گا، وہ اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی. وہ ایک شقاوت اور بدبختی کے ماحول کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں تصوف کے میکنزم کی خوبی جو سب سے بڑی رہی ہے یہ اعمال کو اوامر کی شکل میں اور اعمال کو نواہی کی شکل میں دونوں پر بیک وقت پابند کرنے کی کوشش کرواتے ہیں صوفیاء. اوامر اور نواہی. اوامر اور نواہی. صحیح. ہمارے ہم مرض کیا ہو گیا؟ اب عام بندہ جب کہتے کہ ہمیں تصوف کیوں نہیں سمجھ آتا یا ہم کیوں نہیں جاتے، ہمیشہ یاد رکھیں یوسفی صاحب جی. جب آپ فرائض کے ساتھ کوئی حرام کام کریں گے تو فرائض آپ کو ثواب تو دلوا سکتے ہیں، فرائض آپ کو قرب ہی نہیں دلوائیں گے. ہاں اگر فرائض کی پابندی کے ساتھ آپ منع کی ہوئی تمام چیزوں سے الگ کھڑے ہو جائیں، یا اس کو اگر میں سادہ کہوں آپ فرائض کی پابندی کے ساتھ گناہ کبیرہ زندگی میں سارے نکال دیں، یہی فرائض آپ کو قرب الہی دلوا دیں گے. اب چونکہ ہمارے ہاں خامی یہ ہے ہم نماز تو چھوڑنے کے لیے شاید تیار نہیں ہوتے، بے نماز تو آپ سورت پڑھنی ہے، لیکن ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، صحیح بات، بددیانتی نہیں چھوڑتے. اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ نماز اب ثواب کی جگہ پر کھڑی ہو گئی. اگر ان میں سے کوئی عمل بھی نہ ہوتا تو نماز نے ہماری روحانی بالیدگی کا وہ ماحول بنانا تھا، وہ قرب الہی کی طرف ہمیں لے کے نکلنا تھا. اب تو لگتا ہے یہ کہ نماز اپنا زور لگا رہی ہے، ہماری جب بھی بدی کا کام ہوتا ہے وہ نماز کے سامنے حجاب بنتا ہے، اب نماز اپنا اثرات روک لیتی ہے. تو یہ ہمیشہ صوفیہ کا یاد رکھیں. یہ جب بھی آپ دیکھیں گے صوفی تصوف کے دبستان میں جو بندہ کہتا ہے میں ترقی کرنا چاہتا ہوں اس کو یہاں گناہ کبیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اور عادی بنتا ہے یا اس کو ایزی لیتا ہے وہ زندگی میں یاد کر لے وہ تصوف سے کچھ بھی نہیں لے سکے گا. یہ تصوف ایسا فیض ہے کہ یہاں گنجائش نہیں. یہی وجہ تھی کہ حضور غوث پاک نے دوسرا یہ کہا اوامر کی پابندی سے مومن غافل نہیں ہو سکتا اور نواہی کے اجتناب پر ہمیشہ کمر بستہ ہوگا. دیکھا کہ حضور غوث پاک کی کتاب سے آج ہمیں یہ سبق ملا کہ جناب اوامر کی پابندی
नवाही से इज्तनाब और अल्लाह की बनाई गई तकदीर पर राजी रहना। अच्छा, और यूसुफ से बहुत खूबसूरत बात है, अगर हम ये चीजें अपने घरों में भी लिख लिया करें, दीवारों पर लिख दिया करें, अकवाल जबी बनाकर लिख दिया करें, तो लोग जब देखते हैं कि हाँ यार ये चीज हम शायद किसी के दिमाग में कोई एक चीज ही बैठ जाए, एक ही चीज बैठ जाए तो वो समझते थे। अगर वो उस वक्त देखिए अभी इब्तिदा है किताब की, तो वो चीजों को किस तरीके से बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक मुसलमान की वो कौन सी सतह होती है जहां वो अल्लाह और उसके रसूल के ज्यादा करीब होता है। इंशाल्लाह सर जी हम इसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे फिक्री जाविये प्रोग्राम में जिस जाविये पे हम बात कर रहे हैं, फतूहुल गैब हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक खूबसूरत तसनीफ़ है, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं अल्लाह करीम ने उन्हें तसव्वुफ़ के मैदान में बड़ा मलका अता फरमाया है। तो आज इसकी पहली सीरीज़ है जिस पे हमने बात की, जिसमें तारुफ है। आप हमारा प्रोग्राम देखिए फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ अगले हिस्से के साथ हाजिर होंगे कि हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म ने अपने फतूहुल गैब के इस बाब के अगले हिस्से में हमें क्या असबाक अता फरमाए हैं। आप अपने सवालात भी भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर और हमारे कमेंट्स में। हम इंशाल्लाह आपके सवालों को भी सर के सामने रखेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम फिक्री जाविये। हमें इजाज़त दीजिए। शाहिद इकबाल यूसुफी को मिलते हैं नेक्स्ट जाविये के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।